السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات مارچ کی 3 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت جاپان 18 پریفیکچروں میں کورونا وائرس کے نیم ہنگامی اقدامات کو 21 مارچ تک کے لیے توسیع دینے اور 13 پریفیکچروں میں پابندیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس وقت 31 پریفیکچروں میں پابندیاں نافذ ہیں جو اتوار کے روز ختم ہونے والی ہیں۔ حکومت جن علاقوں میں انتہائی اقدامات برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ ہیں ہوکائیدو، اوموری، ایباراکی، توچیگی، گنما، سائتاما، چیبا، ٹوکیو، کاناگاوا، ایشیکاوا، گیفو، شیزووکا، آئیچی، کیوتو، اوساکا، ہیوگو، کھگاوا اور کھماموتو۔ حکومت جن پریفیکچروں پر سے پابندیاں ختم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے وہ ہیں فوکوشیما، نیگاتا، ناگانو، میے، واکایاما، اوکایاما، ہیروشیما، کوچی، فوکووکا، ساگا، ناگاساکی، میازاکی اور کاگوشیما۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو نے جمعرات کے روز جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں کورونا وائرس کے 12,251 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 2,100 زیادہ ہے۔ اوساکا پریفیکچر کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے جمعرات کے روز کورونا وائرس کے 7,749 انفیکشنز کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مندوبین نے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں روس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین میں لڑائی روک دے اور اپنے دستوں کا انخلا کرے۔ سفارتکار ایک ہنگامی خصوصی اجلاس کے لیے جمع ہوئے۔ مذکورہ غیر پابند قرارداد کو بدھ کے روز زبردست حمایت حاصل ہوئی۔ 193 رکن ممالک میں سے مجموعی طور پر 141 نے اس کی حمایت کی، جبکہ روس، بیلاروس اور شمالی کوریا سمیت 5 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ 35 ممالک غیر حاضر رہے۔ اقوام متحدہ کے لیے یوکرین کے سفیر نے کہا، اب یوکرینی عوام کے پاس اقوام متحدہ پر یقین کا زیادہ جواز موجود ہے۔ یہ محض آغاز ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بات یہیں پر ختم ہونے والی ہے۔ روس کے سفیر ویسیلی نیبرینزیا نے حملے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی سفارتکاروں نے قرارداد کے لیے حمایت کے حصول کی خاطر غیر معمولی دباؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دستاویز ہمیں فوجی سرگرمیاں ختم کرنے کی اجازت نہیں دے گی، بلکہ اس کے برعکس یہ کیف کے انتہا پسندوں اور قوم پرستوں کی ہمت افزائی کر سکتی ہے۔ جاپان صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سمیت بیلاروسی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں پر اضافی پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ بیلاروس روس کے قریب ترین اتحادیوں میں سے ایک ہے اور چڑھائی کرنے والی فورسز کے لیے قدم جمانے کی ایک جگہ ہے۔ جاپانی کابینہ نے پابندیوں کی منظوری جمعرات کے روز دے دی ہے۔ ان پابندیوں میں 2 بیلاروسی اداروں کے اثاثے منجمد کرنا اور برآمدی کنٹرول مزید سخت کرنا شامل ہے۔ جاپان یوکرین پر روسی حملے کے باعث فرار ہونے والے پناہ گزینوں کو قبول کرے گا۔ جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی غرض سے ہم ان لوگوں کو قبول کریں گے جو یوکرین سے کسی دوسرے ملک چلے گئے ہوں۔ وزیر خارجہ ہایاشی یوشی ماسا نے جاپان کے لیے یوکرین کے سفیر کو بتایا کہ فائر بندی کے لیے ٹوکیو G7 کے دیگر ممالک کے اور وسیع تر بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ جناب ہیاشی نے کہا
میں یوکرینی عوام کو ان کی قومی خود مختاری اور آزادی کے لیے لڑتا دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ برائے مہربانی روسی جارحیت کے ہلاک شدگان کے لیے میری دلی تعزیت قبول فرمائیے۔ جاپان کے لیے یوکرینی سفیر سرگئی کورنسکی نے کہا، یوکرین اب سنگین چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ میں جاپان کی حمایت پر اپنے ملک کے عوام کی جانب سے گہرے تشکر کا اظہار کرتا ہوں۔ یوکرین کے سفیر نے NHK کو بتایا کہ روس کی بے پناہ فوجی طاقت سے مقابلے کے راستے میں موجود وہ ہیں۔ سفیر کورنسکی نے کہا، ہم کسی سے یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لڑے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری جنگ ہے۔ ہم اپنے شراکت داروں سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہے ہتھیار و سیاسی حمایت اور انسانی بحران سے بچنے کے لیے مالی وسائل۔ وہ کسی بھی طریقے سے مدد کریں، لہذا ہمیں یقین ہے کہ ہم بچ جائیں گے۔ شراکت داروں، دوستوں کے ساتھ ہم تنہا نہیں ہیں۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں، اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ بین الاقوامی پیرالمپک کمیٹی نے روس اور بیلاروس کے کھلاڑیوں پر بیجنگ کے سرمائی پیرالمپک کھیلوں میں شرکت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی نے اس فیصلے کا اعلان جمعرات کے روز کیا۔ بین الاقوامی پیرالمپک کمیٹی نے اپنے ایک روز قبل کے فیصلے کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ روسی اولمپک کمیٹی اور بیلاروس کے کھلاڑی ان کے ممالک کے یوکرین کی جنگ میں کردار کے باعث صرف انفرادی حیثیت سے ہی کھیلوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے کو کئی ممالک کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بیجنگ پیرالمپک جمعے سے شروع ہو کر 13 مارچ تک جاری رہیں گے۔ جاپان میں ایٹم بم متاثرین کی ایک تنظیم نے سیاستدانوں کی جانب سے ملک کے 3 جوہری اسلحہ مخالف بنیادی اصولوں پر نظر ثانی کی تجاویز پر تنقید کی ہے۔ یہ 3 اصول جوہری اسلحہ رکھنے، ان کی تیاری اور جاپان میں ان کے رکھے جانے کی نفی کرتے ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے تناظر میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی 22 ارکان نے ان اصولوں پر نظر ثانی یا امریکی جوہری ہتھیاروں کے اتحادیوں کے ساتھ اشتراک کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب مخالف جماعت نپون ایشین جاپان انوویشن پارٹی نے بدھ کے روز یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کو اس معاملے پر بحث کا آغاز کرنے کی تجویز پیش کی جائے۔ جاپان کے ایٹم بم و ہائیڈروجن بم متاثرین کی تنظیموں کے وفاق نیہون ہدانکیو کے نمائندوں نے بدھ کے روز ایک آن لائن پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ شریک سربراہ تناکا شیگے متسو 1945 میں ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے متاثرہ افراد میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ 66 سال قبل تشکیل پانے کے بعد سے یہ مہم چلا رہا ہے کہ اب کسی اور کو ایٹم بم کا شکار ہونے نہیں دیا جانا چاہیے۔ جناب تناکا نے کہا کہ سیاست دانوں کی تجویز لوگوں کی ان کوششوں کو اکھاڑ پھینکنے کے مترادف ہے جن کے نتیجے میں جوہری ہتھیاروں پر پابندی کے سمجھوتے کا نفاذ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس تجویز پر دل کی گہرائی سے غم و غصہ محسوس کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل وادا مساکو بھی ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کی متاثرہ شخصیت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے جوہری خطرات کے تناظر میں جاپان کو سمجھوتے میں شامل ہو کر اسے تقویت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کے ایٹم مخالف اصولوں کو روننے والے اقدامات سامنے آنا حقیقتاً افسوس کی بات ہے۔ نیہون ہدانکیو نے بدھ کے روز نپون ایشین جاپان انوویشن پارٹی کو ایک مراسلہ بھی بھیجا ہے جس میں یہ تجویز واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹویوٹا موٹر روس میں اپنی پیداوار معطل کرنے والی
کثیر ملکی کمپنیوں کی فہرست میں تازہ ترین اضافہ ہے۔ اس کی وجہ یوکرین پر حملے کے باعث روس پر عائد کی جا رہی سخت پابندیاں ہیں۔ جاپان کی یہ بڑی گاڑی ساز کمپنی سینٹ پیٹرزبرگ میں واقع اپنے کارخانے میں SUV اور دیگر گاڑیاں تیار کرتی ہے۔ ٹویوٹا کے مطابق پیداوار کا عمل جمعے کے روز سے روک دیا جائے گا۔ کمپنی نے سپلائی چین میں خلل کے باعث پرزوں کے حصول میں دشواری کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ ٹویوٹا کی مقامی ذیلی کمپنی گاڑیوں کی درآمد بھی روک دے گی۔ ٹویوٹا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ عالمی پیش رفت کا جائزہ لے رہی ہے اور ضرورت کے مطابق فیصلے کرے گی۔ ہونڈا موٹر نے روس کو اپنی گاڑیوں کی برآمد معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ میتسوبیشی موٹرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مقامی کارخانے میں پیداواری عمل معطل کر سکتی ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے تناظر میں گندم کے مستقبل کے سودوں کی بین الاقوامی قیمتیں 14 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ شکاگو کے تجارتی بورڈ پر گندم کی مستقبل کی قیمتوں کا اشاریہ بدھ کے روز تقریباً $10.5 فی بوشل پر بند ہوا۔ حالیہ دنوں میں گندم کی قیمتیں اضافے کی جانب مائل ہیں۔ تاجروں کو یوکرین اور روس سے گندم کی برآمدات میں مسلسل خلل پڑنے کا خدشہ ہے۔ ان کے مطابق یہ بتانا مشکل ہے کہ قیمتوں میں اضافے کا رجحان کب تک جاری رہے گا۔ اس صورتحال کے باعث جاپان میں بھی خوردنی اشیاء کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ جاپان کا درآمدی گندم پر بھاری انحصار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک و زراعت کا کہنا ہے کہ سن 2020 میں روس سب سے زیادہ گندم برآمد کرنے والا ملک تھا، جبکہ یوکرین دنیا میں 5ویں نمبر پر تھا۔ اقوام متحدہ پلاسٹک کی آلودگی کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنی قسم کا پہلا سمجھوتا تشکیل دینے پر کام شروع کرے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ تاریخی اور قانونی طور پر پابند کرنے والا سمجھوتا پلاسٹک کی تیاری سے لے کر اس کے خاتمے تک، یعنی پلاسٹک کی پوری زندگی کا یا سائیکل کا احاطہ کرے گا۔ 175 ممالک کے مندوبین اقوام متحدہ کے ماحولیاتی اجلاس کے موقع پر کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں اجلاس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سن 2024 کے اواخر تک سمجھوتے کا بنیادی کام کرنے کے لیے ایک قرارداد کی توثیق کر دی ہے۔ ایک نئی کمیٹی ضیاء میں کمی کے عالمی اہداف، ہر ملک کے لیے اوقات کار کے خاکے اور پائیدار اقدامات کے فروغ پر بات چیت کرے گی۔ ماہرین کا تخمینہ ہے کہ ہر سال پلاسٹک کے کوڑے کی 80 لاکھ ٹن مقدار سمندروں میں جاتی ہے۔ یہ آلودگی بحری حیاتیاتی نظام کے لیے سنگین تشویش کا باعث ہے۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئی۔